ڈاکٹر صاحب سونے کے بعد منہ سے پانی نکلتا ہے، کوئی حل بتا دے۔ میرے محترم بھائیوں، رات کو مسواک کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو دانتوں کو مسواک کر کے سوتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کا رواج ختم ہو گیا۔ جب مسواک کر کے سوئیں گے میرے محترم بھائیوں، اگر دانتوں کے اندر کچھ نہ کچھ پارٹیکلز، آپ کے خوراک کے پارٹیکلز پڑے ہوئے ہیں، وہ جلیں گے کہ نہیں جلیں گے؟ منہ میں سلائیوا ہے، سلائیوا کی وجہ سے اسے منہ میں پانی آتا جائے گا کہ نہیں آتا جائے گا؟ کیونکہ جب آپ کے منہ میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے اور جب ہم نے اس کو صاف ستھرا کر لیا تو پانی آئے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو اسٹمک خراب ہونے کی وجہ سے پانی آتا ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں، ذرا سا ادرک لے کے اس کو اپنے منہ میں رکھ کے چوستے رہیں، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب اچانک میرے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، پورا جسم گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، سلاد کھائیں۔ میرے محترم بھائیوں، سلاد ایک بہترین علاج ہے۔ تقریباً 10 سال سے سانس کا مسئلہ ہے، سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر اکڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، لمبا سجدہ کرو۔ پہلا کام، لمبا سجدہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے آپ کے پھیپھڑے 60 to 70% کام کرتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو 70% کام کرتے ہیں، 70 to 80% کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ 100% کام کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بہترین جو پوسچر ہے، جو بہترین حالت ہے، جو بہترین کیفیت ہے، میرے محترم بھائیوں، وہ سجدہ ہے۔ وہ سجدہ ہے۔ لمبے سجدے کرو، لمبے سجدے کرو۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ لمبے سجدے کرو۔ جس کو بھی پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، جس کو بھی دماغ کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، چہرے پہ ایکنی ہے، پمپل ہے، فریکل ہے، بلیک سرکل ہے، بلیک اسپاٹ ہے، اس کا بہترین علاج لمبا سجدہ۔ دوسرے نمبر پہ لونگ کی بھاپ لو۔ لونگ، یہ جو لونگ ہے، 10-15 لونگ 1 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ابال لو اور اس کی سٹیم لو، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی۔ اس پانی کو ضائع نہیں کرنا، اس میں 3-4 لونگ نئے ڈالے، اس کو پھر اگین بوائل کیا، پھر اس کی سٹیم لو۔ واللہ اتنا زبردست علاج ہے۔ میرے پاس 4-5 پیشنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے یہ لونگ کی بھاپ لینا شروع کی ہم نے وہ انہیلر یوز کرنا بند کر دیا۔ لونگ۔ تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ادرک، لہسن اور دار چینی کا کعوہ بہترین دوائی ہے۔ اور اگر شوگر نہیں ہے، جس کو بھی سانس کا مسئلہ ہے، ہر کھانے کے بعد گڑ کھاؤ۔ آپ کے پھیپھڑوں کا بہترین ٹونک گڑ ہے۔ اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے، اس کے اوپر پوری ایک ریسرچ ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کا بہترین علاج گڑ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عموماً کھانے کے بعد پہلے کیا دیا جاتا تھا؟ گڑ۔ اور خاص طور پہ یہ جتنی ٹیکسٹائل فیکٹریاں تھیں، یہ جتنی گارمنٹ فیکٹریاں تھیں، یہ جتنی ہوزری کی فیکٹریاں تھیں، یہ جتنی سیمنٹس کی فیکٹریاں تھیں، وہ اپنے لوگوں کے لنگز کو بچانے کے لیے اپنے ورکرز کو، اپنے امپلائیز کو کیا دیتے تھے؟ گڑ دیتے تھے۔ گڑ پھیپھڑوں کا علاج ہے۔ ہماری بدقسمتی، ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ جتنے سانس کے مریض ہیں، پھیپھڑوں کے مریض ہیں، ان کو گڑ کھلاؤ۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، یہ جو 5 چیزیں میں اکثر بتاتا ہوں، کلونجی میتھی دانے کا پانی لو، ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی لو، اس کے ساتھ تلبینہ لو، رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ لو، اور میرے محترم بھائیوں سلاد لو، جس کا بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دودھ یا دودھ سے بنی کوئی بھی چیز ہضم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو انہوں نے ساری زندگی کے لیے دودھ پینے سے منع کیا۔ میرے محترم بھائیوں، جس کو بھی دودھ میں پرابلم ہے، دودھ میں آپ 2 الائچیاں ڈالو اور ذرا سے اس میں ہلدی اور دار چینی ڈالو اور اس کو اچھی طرح بوائل کرو، یہ انشاءاللہ اس کی پراپرٹی چینج ہو جائے گی اور یہ آپ کو ہضم ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا